سر آج کے میچ کی بات کرتے ہیں, کون سب سے اچھا لگا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں پرابلم ہے پشاور زلمی کی بولنگ, اس لیے کہ اگر آپ 210 رن کھائیں گے تو پھر بیٹنگ پہ بے انتہا پریشر پڑ جائے گا. یا تو پھر پشاور زلمی کو یہ سوچنا ہے کہ اپنی بیٹنگ کو سٹرونگ کریں, کیونکہ اگر بولنگ کے یہی آپشنز ہیں تو ہر دفعہ پہ مینٹلی پریپیئرڈ رہیں کہ انہوں نے 190 رنز چیز کرنے ہیں, اور اس کے لیے شاید ان کو ایک ایکسٹرا بیٹسمین یا آل راؤنڈر کی طرف دیکھنا ہے. اس بولنگ اٹیک کے ساتھ جو ہے ان پچز پہ گزارا نہیں ہونے والا. ڈیسیژن اچھا تھا پشاور زلمی کا ٹاس کے بعد؟ دیکھیں آج کل چیز کا ٹرینڈ ہے نا, تو وہ ٹرینڈ میں پھر آپ کے پاس پتہ ہے اور اچھا کھڑا کر دیا انہوں نے. ہاں نہیں بہت اچھا کیا. میں صرف یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے محمد حارث اور اپنی اننگز کی 40 کو اگر بڑھاتے تو مقابلہ پہلے 7 اوورز تک برابر ہی آلموسٹ جا رہا تھا. پھر وہ وکٹس گرنے سے کیا ہوتا ہے, اسکورنگ ریٹ گرتا ہے, آپ کا ردم ٹوٹتا ہے. سائم بہت اچھی فائنڈ ہے, میں یہی دیکھ رہا تھا. ویری گڈ ٹیلنٹ. میں سکلین سے بھی پتہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں جب ان دونوں کو دیکھ رہا تھا سائم اور محمد حارث کو, مجھے یہ لگتا ہے یہ ہمارے فیوچر کے دونوں اوپنرز ہیں T20. اس کا ڈومیسٹک بہت اچھا رہا, سائم کا بہت اچھا ڈومیسٹک رہا, بلکہ یہ کیمپ میں بھی آیا ہمارے پاس. 2 فائنڈز اچھی ہیں نا, ایک تو سائم ہو گیا اور دوسرا احسان اللہ بولنگ میں. احسان اللہ چاہیے, محمد حارث بھی اور احسان اللہ بھی. طیب یس ایکسلنٹ پرفارمنس. سر سکلین بھائی, جو رمیز بھائی کی خواہش تھی وہ تو یہ دونوں لڑکوں نے پوری کی ہے اور یہ کریں گے. اور جس طرح سے آج وہ کھیلا ہے حارث اور وہ سائم, آئی تھنک ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل میچورڈ پلیئر ہیں. شارٹ سلیکشن بہت اچھی تھی, بہت اچھی. کمنٹیٹر بڑا سپورٹ کر رہے تھے ان کو, کہتے کہ اتنا ینگ ٹیلنٹ ہے, اتنی زیادہ ایج نہیں ہے, اور بعض اوقات وہ جو ان کا اپنا ایک سٹائل ہے نا کہ وہ آنکھیں نیچے ہوتی ہیں اور مار دیتے ہیں شاٹ. سو میری ایک فرسٹریشن ہمیشہ سے یہ رہی, کیونکہ میں جب کرکٹ بورڈ میں تھا تو یہ ہمارے پاس لسٹ آتی ہے پلیئرز کی جن کو ہمیں سینکشن کرنا پڑتا ہے, اور میں صرف ایک ہی چیز ان سے کہتا تھا کہ یہ جو لیگ ہے یہ 40 سال اینڈ ابو کی لیگ نہیں ہونی چاہیے. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, بٹ دوسرے اینڈ پہ اگر محمد حارث مل رہا ہے آپ کو, سائم ایوب, یہ 20 سال کے بچے ہیں, احسان اللہ, ان کا راستہ اگر رک جائے گا تو پھر پاکستان کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ ایگزیکٹلی, اور یہ راستہ کھولنے کے لیے تو PSL ہے. کئی دفعہ جو ہے یہ یاری دوستیاں کانٹیکٹس کے اوپر آپ کئی بچوں کے کریئرز کو آپ اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ویری رائٹ سر. سہیب بھائی, was that expected یہ جو کچھ ہوا آج ملتان سلطان نے جیتا؟ ہاں دیکھیں کل کسی وجہ سے ہم سب نے, اسپیشلی میں نے ملتان سلطان کو اس لیے کہا تھا کہ ان کی بولنگ دیکھ رہا تھا. یو نو اب وہاب ریاض, آئی مین لیٹس فیس اٹ, ہی ہیڈ ہز ڈیز. اب وہ پچھلے 1 سال سے ان کا پرفارمنس نظر آ رہا تھا جب ہی ان کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا تھا. ہی وازنٹ سلیکٹڈ. آئی مین ان لوگوں کی نظریں پکڑ لیا تھا, اس کی پیس گر گئی ہے, وہ اس کی لینتھ لائن وہ نہیں رہی ہے. اب آپ اس کو کھلائے جا رہے ہیں 4 اوور 40. وہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے کم سے کم ایک فیصلہ کیا تھا, حسن علی کو بٹھایا تھا بیکاز اس کا فارم نہیں تھا. آئی تھنک یہاں پہ پشاور زلمی نے بہت بولڈ ڈیسیژنز لینے ہوں گے. رہ گیا وہ جو سائم کی اور اس کی بات ہو رہی ہے, واقعی بالکل رمیز از ایبسلیٹلی رائٹ. ہم لوگ نئے لڑکوں کا راستہ روک رہے ہیں بائی پرائیورٹی. جیسے محمد وسیم جو چیف سلیکٹر تھے, انہوں نے ایک بات کہی کہ جو پہلے ویٹنگ لسٹ میں ہے وہ آ جائے. تو پھر تو وسیم اکرم کو کھیلنا نہیں چاہیے تھا جب اس نے کھیلا, نہ وقار یونس کو کھیلنا چاہیے تھا جب اس نے کھیلا. یو نو سو دا تھنگ از کہ کہیں کہیں سسٹم ہوتا ہے, کہیں کہیں ٹیلنٹ اتنا آبویس ہوتا ہے, یو ہیو ٹو کم اپ اینڈ پلے. ویری رائٹ. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی PSL ٹرانسمیشن سکلین مشتاق, رمیز راجہ, سہیب الوی, جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.